اور میں آپ لوگوں کی محبت میں چلا آیا اور تقریباً وقت 3:30 کا ہو رہا ہے اور کچھ دیر کے لیے میں آپ کے سامنے حاضر ہوں. کچھ دیر کے لیے اس لیے کہ مجھے مغرب کے پہلے مجھے مغوی شاہ پر بھی پہنچنا ہے، کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ امامت کی ذمہ داری بہت بڑی ہوتی ہے اور مجھے مغرب کی نماز کے پہلے وہاں مجھے پہنچنا بھی ہے. تو میں کچھ دیر کے لیے میں کچھ آپ کو باتیں بتاؤں گا، کیونکہ یہ جشن غوث الورا ہے، حضور غوث اعظم کی محفل کو سجایا گیا ہے اور حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جب تک میں نہیں چاہ لیتا، جب تک میں کسی کو اجازت نہیں دے دیتا، جب تک وہ میرا نام نہیں لیتا. اگر یہاں ہم اور آپ بیٹھے ہیں، ہم اور آپ اگر حضور غوث اعظم کا تذکرہ اگر ذکر کر رہے ہیں تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہماری اور آپ کی مرضی نہیں ہے، بلکہ یہ بغداد کی دولہا کی مرضی ہے جو ہم یہاں پر بیٹھ کر حضور غوث اعظم کا ذکر کر رہے ہیں، تذکرہ کر رہے ہیں. اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. حضرات محترم، میں اس پر میں گفتگو کروں گا. اس سے پہلے میں نعت پاک کے کچھ اشعار میں آپ کے سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں. میرا یہ عقیدہ ہے کہ یہاں پر جتنے بھی حاضرین حاضر ہیں سب کی یہی تمنا ہوگی کہ مدینہ شریف کی حاضری ہو جائے. بولو ہے کہ نہیں حاضری؟ تمنا ہے. میں کچھ اشعار میں آپ کے سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ میں تھوڑی دیر میں آپ سے گفتگو کروں گا. کہ میرے خدا میری آنکھوں کی زندگی کے لیے، میرے خدا میری آنکھوں کی زندگی کے لیے، میرے خدا میری آنکھوں کی زندگی کے لیے، میرے خدا میری آنکھوں کی زندگی کے لیے. ارے مجھے دکھا دے مدینہ بس کی گھڑی کے لیے، مجھے دکھا دے مدینہ بس کی گھڑی کے لیے. اور رسول پاک کس جا کر سبائے کہہ دینا، رسول پاک کس جا کر سبائے کہہ دینا. کیا میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ، میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ، میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ. کہ دوا وہی ملے گی، کہ دوا وہی ملے گی، مجھے لے چلو مدینہ، مجھے لے چلو مدینہ. نہیں معلوم تو کیا ہے، نہیں معلوم تو کیا ہے، نہیں معلوم تو کیا ہے، میں غریب ہوں یہی نا. نہیں معلوم تو کیا ہے، میں غریب ہوں یہی نا. میرے عشق مجھ کو لے کر، مجھے میرے عشق مجھ کو لے کر، میرے عشق مجھ کو لے چل تو ہی جانب مدینہ. میرے عشق مجھ کو لے چل تو ہی جانب مدینہ. آقا نہ ٹوٹ جائے یہ دل کا آب گینا، آقا نہ ٹوٹ جائے یہ دل کا آب گینا. اب کی برس بھی مولا رہ جاؤں میں کہیں نہ، اب کی برس میں مولا رہ جاؤں میں کہیں نہ. رسول پاک کس جا کر سبائے کہہ دیے
میں بےقرار، یہ سب بےقرار، میں بےقرار رہوں طیبہ کی حاضری کے لیے، میں بےقرار رہوں طیبہ کی حاضری کے لیے، میں بےقرار رہوں طیبہ کی حاضری کے لیے۔ میرے حضور پاک کا وہ نور ہے جہاں اندھیروں میں چمک جائے تو اجالا ہو جایا کرتا ہے۔ میں شیخ پہنچاتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ اندھیرے دکھ نہیں سکتے کہ ایسا نور ہے یہ، مطلب کیا بولتے سبحان اللہ، کہ اندھیرے دکھ نہیں سکتے کہ ایسا نور ہے یہ، کہ اندھیرے دکھ نہیں سکتے کہ ایسا نور ہے یہ، کیوں؟ ناداں نبی کا جو فرمان نہیں پڑھتے، ناداں نبی کا جو فرمان نہیں پڑھتے، اخبار تو پڑھتے ہیں قرآن نہیں پڑھتے، ناداں نبی کا جو فرمان نہیں پڑھتے، اخبار تو پڑھتے ہیں قرآن نہیں پڑھتے، سرکار کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نمازوں میں، سرکار کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نمازوں میں، کیا آپ یہ سیرت کا عنوان نہیں پڑھتے، کیا آپ یہ سیرت کا عنوان نہیں پڑھتے، اندھیرے ٹکے نہیں سکتے کہ ایسا نور ہے یہ، کیوں؟ کلام پاک، کلام پاک، کلام پاک کہ پڑھو گھر میں روشنی کے لیے، کلام پاک کہ پڑھو گھر میں روشنی کے لیے، میرے خدا میری آنکھوں کی زندگی کے لیے۔ اور اس نعت کا آخری شعر آپ کے سماعت کے حوالے کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ یہ آرزو ہے مدینہ پہنچ کے روزے کی، یہ آرزو ہے مدینہ کہ پہنچ کے روزے کی، کہ الہی چاہے سارا گھر میرا نیلام ہو جائے، الہی چاہے سارا گھر میرا نیلام ہو جائے، الہی چاہے سارا گھر میرا نیلام ہو جائے، مگر آقا کے در پہ زندگی کی شام ہو جائے، مگر آقا کی زندگی پر مگر آقا کے در پہ زندگی کی شام ہو جائے، جنون عشق احمد اس طرح کچھ دل میں ہو پیدا، جنون عشق احمد اس طرح دل میں ہو پیدا، نبی کے چاہنے والوں میں میرا نام ہو جائے، نبی کے چاہنے والوں میں میرا نام ہو جائے، یہ آرزو ہے مدینہ پہنچ کے روزے کی، یہ آرزو ہے مدینہ پہنچ کے روزے کی، لگاؤں خاک کہ میں آنکھوں میں روشنی کے لیے، لگاؤں خاک کہ میں آنکھوں میں روشنی کے لیے۔ حضرات محترم، یہ جشن غوث الورا ہے، میں حضور غوث اعظم کی مرتبت کے 2-3 اشعار میں آپ کے سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، ملاحظہ فرما لیں کہ جس کو جو چاہیے مانگ لینا، مطلب کیا کہہ دے سبحان اللہ، کہ جس کو جو چاہیے مانگ لینا،
رب کی رحمت کی چادر تنی ہے، جس کو جو چاہیے مانگ لینا، جس کو جو چاہیے مانگ لینا، رب کی رحمت کی چادر تنی ہے، رب کی رحمت کی چادر تنی ہے، کیوں نہ سب کی مرادیں ہو پوری، کیوں نہ سب کی مرادیں ہو پوری، کہ غوث اعظم کی جلوہ گری ہے، کیوں نہ سب کی مرادیں ہو پوری، غوث اعظم کی جلوہ گری ہے۔ اور ذات محترم حضور غوث اعظم کی شان دیکھیں کہ جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو آج قرآن کے حافظ بن کے تشریف لائے۔ اسی حوالے سے میں شعر پہنچاتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ جو ولایت کی خوشبو سنگھا دے، آدھا حافظ شکم میں بنا دے، کہ جو ولایت کی خوشبو سنگھا دے، آدھا حافظ شکم میں بنا دے، آدھا حافظ شکم میں بنا دے، سچی شہزادی فاطمہ ہے، سچی شہزادی فاطمہ ہے، غوث اعظم کو سیوا ملی ہے، سچی شہزادی فاطمہ ہے، غوث اعظم کو جو ملی ہے۔ اور ایسا ایک آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں چوری کرنے جاتا ہے اور حضور غوث اعظم اس کو ولی بنا دیا کرتے ہیں۔ بس اسی حوالے سے میں شعر پہنچاتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ چور گزرے میں چوری کو آیا، پھر عطاؤں کا دیکھو تماشا، پھر عطاؤں کا دیکھو تماشا، کہ چور بولا کہ چور گزرے میں چوری کو آیا، پھر عطاؤں کا دیکھو تماشا، پھر عطاؤں کا دیکھو تماشا، چور بولا ارے چور ہوں میں، چور بولا ارے چور ہوں میں، غوث بولے کہ اب تو ولی ہے، چور بولا ارے چور ہوں میں، غوث بولے کہ اب تو ولی ہے، جس کو جو چاہیے مانگ لینا، رب کی رحمت کی چادر تنی ہے۔ حضرات محترم، میں نے جو قرآن کریم میں تلاوت کی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ حضرات محترم، یہ جو محفل پاک ہے یہ حضور غوث اعظم کی محفل ہے، اور پہلے تو آپ یہ جان لیں کہ حضور غوث اعظم کی شان کیا ہے، ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ وہ عبدالقادر جیلانی جن کے آنگن میں ابدال جھاگ لگاتے ہیں، وہ حضور غوث اعظم جن کے دل کے کتب شاگرد ہیں، وہ عبدالقادر جیلانی جو معراج پر جو میرے آقا علیہ السلام کو اپنا کانھا پیش کرے جہاں پر کوئی جا نہیں سکتا، وہ عبدالقادر جیلانی۔ کون غوث اعظم؟ اللہ اکبر، جو بھوکے رہیں، جن کو اللہ قسمیں دے دے کر کے کھلائے۔ اس لیے میرے بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں کہ قسمیں دے دے کر کے کھلاتا ہے پلاتا ہے پیارا اللہ تیرا۔ کون غوث اعظم؟ کون عبدالقادر جیلانی؟ اللہ اکبر، وہ حضور غوث اعظم جن کے چوکھٹ کا طواف کرنے کے لیے کعبہ چل کر کے آئے۔ اس لیے امام احمد رضا فرماتے ہیں کہ سارے اقطاب جہاں کرتے
ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا، کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا۔ شکر کے جوش سے، شکر کے جوش میں تجھے کوئی کیا جانے، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا، واہ کیا مرتبہ اے روز ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، اور سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء مرتے ہیں آنکھیں موہے طلبہ تیرا، اور جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ حضرت محترم، جس طریقے سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، جب دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے ان کے آنے سے پہلے ہی چرچے ہو رہے تھے، چرچے ہو رہے تھے، میرے نبی کی نبوت کے ڈنکے بج رہے تھے، میرے نبی کے ولادت کے چرچے ہو رہے تھے۔ اسی طریقے سے حضور غوث اعظم ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں، میرے غوث اعظم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ہی میرے حضور غوث اعظم کے چرچے ہو رہے ہیں، اور چرچا کون کر رہا ہے؟ قربان جاؤ، اللہ اکبر۔ حضور غوث اعظم کا چرچا دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں، اللہ رب العزت ان کا چرچا کر رہا ہے۔ کیسے؟ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج کو جب تشریف لے گئے، جب تشریف لے گئے وہاں پر جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو حضور غوث اعظم نے اپنا کانا جب پیش کیا ہے تو عرض کیا مولا یہ نوجوان کون ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اے محبوب یہ وہ نوجوان ہے جو تمہاری اولادوں میں سے ایک اولاد ہوگی جس کا نام یہ عبد القادر جیلانی ہے۔ اے میرے محبوب جو مقام میں نے تمہیں نبیوں میں عطا کیا ہے وہ مقام میں اسے ولیوں میں عطا کروں گا۔ اللہ اکبر۔ جب یہ سنا تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا مولا جس طریقے سے میرا قدم اس نے اپنی گردن پر لیا ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کا قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، جشن غوث الورا، نعرہ تکبیر۔ حضرت محترم حضور غوث اعظم ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں، چرچا کون کر رہا ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام چرچا کر رہے ہیں، اور کیسے کر رہے ہیں؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں تشریف لے گئے ہیں۔ کون حجرہ فاطمہ؟ تو حجرہ فاطمہ کا تصور آتا ہے تو جس حجرہ فاطمہ کے جن کے قدموں کا عرش متمنی ہو اور عرش یہ چاہتا ہو کہ وہ طلبے میرے اوپر آ جائے تو میری معراج ہو جائے، وہ حجرہ فاطمہ جہاں پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جن میں کئی بار آتے جاتے ہیں تو آپ حجرہ فاطمہ میں پہنچے ہیں، وہاں پر 5 تن جمع ہے جس کے بارے میں تو وہی 5 تن جن کو ہم اور آپ پنجتن کہتے ہیں، تو پھیلے تو پوری کائنات بنتی ہے، سمٹے تو پنجتن بنتے ہیں۔ بیگم شاہ باسی رحمۃ اللہ علیہ کیا خوب فرماتے ہیں کہ بیگم یہی تو 5 ہیں، بیگم یہی تو 5 ہیں، مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ اللہ اکبر۔ جب میرے آقا حجرہ فاطمہ میں جب تشریف لے گئے ہیں وہاں پر مولا علی کائنات کی تشریف فرما ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا بھی تشریف فرما ہے، وہاں پر حضرت امام حسن مجتبی تشریف فرما ہے، وہاں پر امام حسین پاک کی تشریف فرما ہے۔ آپ وہاں پر پہنچے، پہنچنے کے بعد میں آپ نے حضرت امام حسن کو گود میں لیا، گود میں لینے کے بعد میں امام حسن کو چومنے لگے، امام حسن سے محبت کرنے لگے۔ آج ساری توجہ امام حسن مجتبی کی طرف ہے، کیونکہ آج جو کام ہو رہا ہے یہ معمول کے خلاف کام ہو رہا ہے، کیونکہ جب میرے آقا جب حجرہ فاطمہ میں جب تشریف لے جاتے تو پہلے چھوٹے شہزادے کو یعنی کہ حضرت امام حسین کو اٹھاتے اور امام حسین کو محبت کرتے، اور یہاں تک کہ میرے آقا ارشاد فرماتے اے فاطمہ حسین کو رلایا نہ کرو، کیونکہ جب حسین روتے ہیں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، لیکن آج جب کام ہو رہا ہے یہ معمول کے خلاف کام ہو رہا ہے۔ آج حضرت امام حسین ٹکٹکی باندھ کر کے دیکھ رہے ہیں اور حضرت امام حسن مجتبی کو گود میں لیے ہیں اور ان کو محبت کر رہے ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا متوجہ ہو رہی ہے اور توجہ سے دیکھ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ جن کی نگاہوں سے خدا کی ذات نہ چھپی ہو ان کی نگاہوں سے سیدہ فاطمہ الزہرا کی دل کی بات کیسے چھپ سکتی
पड़ती है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ फातिमा, आज ये तुमको बात तवज्जो दिला रही है, आज इसलिए तुम मुतवज्जा कर रही हो, आज ये सोच रही हो कि आज आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, आज मैंने इमाम हसन को पहले क्यों उठाया है, इनको मोहब्बत क्यों कर रहा हूँ। तो ऐसे यदा सुनो सुनो, मेरे पास जिब्राइल आए थे और उन्होंने मुझे खबर दी कि ऐ मेरे आका हुसैन वो है जिनसे आइम्मा और इमाम पैदा होंगे, यानी इमाम ज़ैनुल आबिदीन पैदा होंगे हुसैन पाक की औलाद में से, इमाम बाकर पैदा होंगे हुसैन पाक की औलाद में, मूसा काज़िम पैदा होंगे हुसैन पाक की औलाद में, इमाम अस्करी, हसन अस्करी, मूसा काज़िम, नकी तकी, यानी कि आइम्मा और इमाम अगर पैदा होंगे हुसैन पाक की औलाद में पैदा होंगे। लेकिन मेरे आका हसन वो है जिनके औलादों में, जिनके शहजादों में एक शहजादा तशरीफ लाएगा, ऐ मेरे आका वो जो शहजादा तशरीफ लाएगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो मकाम आपको नबियों में अता किया है, वो मकाम उसको वलियों में अता किया है। ये हुजूर गौसे आजम की शान है। ये तज़किरा कब हो रहा है, ये चर्चा कब हो रहा है? अभी हुजूर गौसे आजम दुनिया में तशरीफ नहीं लाए हैं, तशरीफ लाने से 500 साल पहले ये तज़किरा हो रहा है। अल्लाह अकबर। अभी हुजूर गौसे आजम दुनिया में तशरीफ नहीं लाए हैं, उनके चर्चे चल रहे हैं। हज़रत सैयद ताइफा हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह बगदाद की जामा मस्जिद पर जुमे का खुतबा पेश कर रहे हैं। अचानक से आप ये आवाज देते हैं, कदमुहु अला ज़क़बती, यानी कदमुहु अला ज़क़बती। जब आपने ये कहा, फिर बाद में आपके मुक्तदियों ने पूछा कि हुजूर आखिर बात क्या हुई, आखिर क्या बात हुई जो आपने अचानक से ही कह दिया कि कदमुहु अला ज़क़बती, आखिर क्या कहा आपने और ये क्यों कहा? तो हज़रत जुनैद बगदादी फरमाते हैं, ऐ मेरे मुक्तदियों, असल में बात ये है कि मुझे आवाज ये आई कि एक 5वीं सदी के दरमियान में एक ऐसा शहजादा तशरीफ लाएगा जो मेरे आका अलैहिस्सलाम के शहजादों में शहजादा होगा और अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे हुक्म देगा, इसी बगदाद की जामा मस्जिद में इसी मेंबर पर खड़े होकर के वो यहाँ से ऐलान करेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से हुक्म होगा और वो ये ऐलान करेगा, कदमी हाज़िही अला ज़क़बती कुल्ली वलिय्यिल्लाह, कि मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है। ऐ लोगों, जिस वक्त जब वो ऐलान करेंगे उस वक्त मैं ज़ाहिरी जिंदगी में नहीं होऊंगा, इसलिए मैंने अभी से अपना सर को झुका दिया है, इसीलिए मैंने अपने सर को अभी से झुका दिया है। और अल्लाह अकबर। और ऐसा ही हुआ कि जब हुजूर गौसे आजम ने जब ये ऐलान किया, जब आप गुफ्तगू फरमा रहे थे, तो आप वाज फरमा रहे थे, आपका वाज का आलम ये था कि जो आपको सुनने आया करते थे, यहाँ तक कि तारीख में आता है कि 70-70 हजार का मजमा हो जाया करता था और आपके महफिल में सिर्फ इंसान ही नहीं रहते थे बल्कि जिन्नात भी आपको सुनने आते थे, आपको औलिया भी सुनने आते थे। अल्लाह अकबर। जब आपने ये ऐलान किया है कदमी हाज़िही अला ज़क़बती कुल्ली वलिय्यिल्लाह, कि मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है, उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से हुक्म हुआ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जोड़ा आया। अब जो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे बेटे अब्दुल कादिर, अब बोल। तब हुजूर गौसे आज़म ने इरशाद फरमाया, कदमी हाज़िही अला ज़क़बती कुल्ली वलिय्यिल्लाह, कि मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है। जिस वक्त ये ऐलान किया था, जितने वली मौजूद थे, जितने औलिया जमीन के ऊपर थे, उन सारे लोगों ने अपनी गर्दनों को झुका दिया था। जो वली हो चुके थे उन्होंने भी अपनी गर्दनों को झुका लिया था। जो वली आलम अल्फा में थे उन्होंने भी अपनी गर्दन को झुका दिया था। जो वली आने वाले थे, जो वली हो चुके थे, उन सारे लोगों ने अपनी गर्दनों को झुका दिया था। जब यही आवाज को जब अजमेर के ख्वाजा गरीब नवाज ने सुना है तो आपने अपनी गर्दन को झुका दिया है। तब यही आवाज जब सदर कलियनी ने सुना है, अपनी गर्दन को झुका दिया है। तब इसी आवाज को जब मेरे इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतुल रिज़वान ने जब ये सुना है तो आपने अपने सर को झुका करके आपने अपने कलम से लिख दिया कि ये दिल, ये जिगर है, ये आंखें, ये सर है, जहाँ चाहे रखे गौसे आज़म, जहाँ चाहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, बजमे गौसुल वरा, बजमे गौसुल वरा, नारे तकबीर।
حضرات محترم کہ حضور غوث اعظم کی شان مقام مرتبہ یہ ہے کہ آپ دنیا میں تشریف نہیں لائے لیکن آپ کے چرچے پہلے سے ہو رہے ہیں۔ حضرات محترم میں آپ سے زیادہ وقت نہیں لوں گا کیونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے، اور بس میں اپنی تصریح کی طرف آتا ہوں کہ میں آپ کے پاس ایک پیغام پہنچاتا ہوں کیونکہ ہم حضور غوث اعظم کے ماننے والے ہیں۔ اور ایک بات آپ بتائیں، آپ حج کرنے کے لیے تمنا ہے کہ ہم حج کرنے جائیں؟ تمنا ہے؟ سب کی یہی تمنا ہوتی ہے کہ میں حج کرنے جاؤں اور میں مدینہ شریف جاؤں۔ اب آپ یہ بتائیں حج کیا ہے؟ فرض ہے نا، فرائضوں میں سے کہ حج فرض ہے، اور وہاں پر لاکھوں روپے خرچ کر کے ہم حج کرنے کے لیے تمنا کرتے ہیں۔ اور نماز یہ بھی تو فرض ہے، یعنی کہ جو فری کا جو فرض ہمیں مل رہا ہے اور جس کو ہم ادا بھی کر سکتے ہیں، ہر انسان ادا کر سکتا ہے، آج ہم اس فرائض کو آج ہم چھوڑ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کل قیامت کے دن میدان محشر میں آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے نیاز کروائی کہ نہیں کرائی، آپ نے چادریں چڑھائی کہ نہیں چڑھائی، آپ نے فاتحہ دلائی کہ نہیں دلائی۔ نہیں میرے پیارے بھائی، آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے محفلیں سجائی یا نہیں سجائی، بلکہ وہاں تو یہ پوچھا جائے گا روز محشر کی جا گزار بود اور پولیس کی نماز بود۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر سوال ہوگا تو صرف اور صرف نماز کا سوال ہوگا۔ بے شک ہم اولیاء کو مانتے ہیں، ولیوں کو مانتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے، ہم محفلوں کو مناتے ہیں، منانا بھی چاہیے، ولیوں کو مانتے ہیں، ماننا بھی چاہیے، لیکن جو ان کے فرامین ہے، آپ اگر حضور غوث اعظم کا فرمان پڑھیں نا، اگر حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اگر آپ کے سامنے اگر ایک پتلی سی گلی ہو، پتلی سختی سی جگہ ہو، وہاں سے ایک گندگی سے گندا بھرا ہوا جانور آ رہا ہو اور اسی طرف سے ایک بے نمازی آ رہا ہو، اور اگر آپ کو اگر ایک طرف اگر ہٹنا پڑے تو کس کی طرف ہٹو گے؟ تو اللہ اکبر، حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جو گندگی سے گندا بھرا ہوا جانور آ رہا ہے تم اس کی طرف ہٹ جانا، کیونکہ اگر اس کی گندگی اگر تمہارے لگ گئی تو دنیا کے کسی بھی پانی سے تو تم پاک و صاف ہو سکتے ہو، اگر بے نمازی کی نحوست اگر تمہارے لگ گئی تو دنیا کے کسی بھی پانی سے تو تم پاک و صاف نہیں ہو سکتے۔ ہم حضور غوث اعظم کو تو مانتے ہیں، لیکن ہم نے حضور غوث اعظم کو فرامین کو کبھی میں نے پڑھا، ہم نے جانا تو لیکن مانا نہیں۔ اللہ اپنے عزت قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تم سچے لوگوں کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ ہم نعرہ لگاتے ہیں کہ غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ہم نعرہ لگاتے ہیں کہ خواجہ کا دامن کو نہیں چھوڑیں گے۔ آپ جو اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ سوچے کہ ہم جو نعرہ لگا رہے ہیں کہ ہم اس پر قائم بھی ہیں۔ میرے غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جو میرا مرید ہے، جو میرا مرید ہے، جو قادری ہے، جو مرید ہے، اس کی میں عزت دیتا ہوں اور میں اس کی حفاظت کرتا ہوں۔ جب وہ پریشان ہوتا ہے، جب وہ مصیبت میں ہوتا ہے، جب وہ مصیبت میں میرا نام لیتا ہے، میں اس کی فوراً میں مدد کر دیا کرتا ہوں۔ اب کوئی یہ نہ سوچے کہ میں وارثی ہوں، میں چشتی ہوں، میں بقائی ہوں اور میں قادری نہیں، جو چشتی ہے وہ بھی قادری ہے، جو بقائی ہے وہ بھی قادری ہے، وہ کسی بھی سلسلے سے ہو وہ حقیقت میں قادری ہے۔ اور حضور غوث اعظم فرماتے ہیں جو میرا مرید ہے، جو میرا مرید ہے، جو مصیبت میں نام لیتا ہے، جو مصیبت میں نام لیتا ہے، میں اس کی مدد کرتا ہوں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم نے جو آج مریدی سمجھی ہے، صرف کپڑا کو پہن لیا اور میں اپنے پیر سے وابستہ ہو گیا، میں نے سوچا کہ بس میں اب مرید ہو گیا۔ حضرات محترم، مرید ہونے کا نام یہ نہیں ہے۔ حضور غوث